بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاری کے پاس جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بڑی جماعت موجود ہیں، آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا کہ کیا ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کی ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بہت بڑی جماعت موجود ہیں، گرد ان صاحب نے تو ہمت نہیں کی۔ میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن صحاب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہیں چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا، گو یعنی اگر ہوا سے منہ اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی مگر میں وہیں بیٹھا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزازت دائی ہو کر کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو، میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ، حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ نوبت بھی آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری صاحب کو بھی قلق ہوا، یعنی دکھ ہوا، کہ کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ فائدہ یہی چیز تھی جس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وقت میں حبر الامہ اور بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا، یعنی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیتوں کے شان نزول، یعنی یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی اس کو شان نزول کہتے ہیں، جاننے میں سب سے ممتاز الگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی جاں پہچانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادی کے زام میں رہتے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جزازت دائی ہوں تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے۔ ایک مختصر واقعہ لکھ رہے ہیں جو اسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ علم کی عظمت اور اس کے آداب۔ خود آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری شریف میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ، یعنی آسائش اور آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے، خاکساری تواضع وغیرہ کے ساتھ، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس قصے میں جو اوپر قصہ آ گیا جہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے کہ باہر بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے وغیرہ، جو اوپر ہے اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانا پڑتی۔ اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کی علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ تو ضرب المثل ہے، من طلب العلا سحر اللیالی، جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوتا ہے راتوں کو جاگے گا ہی۔